اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوبین کے ساتھ دنیا والے اگر کچھ برا سلوک کرتے ہیں، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگوں نے کیا، تو اب اس میں کیا حکمت سمجھ آتی ہے کہ یا تو ان کے لیے ان کے محبوبین کے ساتھ جو ہوا، اور ایک یہ کہ جو لوگ کر رہے ہیں فائدہ تو نظر نہیں آ رہا اس میں۔ فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے یہاں پر، بات یہ ہے کہ یہ انداز محبوبی ہے۔ محبوب جو ہوتا ہے وہ نخرے والا ہوتا ہے، نخرے ہوتے ہیں اس کے، نخرے سے مراد ناز و انداز ہوتے ہیں، ادائیں ہوتی ہیں اس کی۔ اور رب تعالیٰ سے زیادہ محبوب کون ہے اور محبت کے لائق اور کون ہے؟ وہ تو محبوب حقیقی ہے۔ تو وہ محبوب اپنے عاشقوں کا ان کی قربانیاں دیکھنا چاہتا ہے، کہ میری خاطر کیا کر سکتے ہو، اچھا تم بتاؤ۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک دوست سے پوچھتا ہے یار میری خاطر یہ کام کر لے گا، دوستی آزماتے میری خاطر یہ کام کر سکتے ہو، میری خاطر یہ کام کر سکتے ہو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پارٹی لیڈر اپنے کارکنوں کو آزماتے رہتے ہیں کہ بھائی پارٹی کی خاطر یہ کام کرو گے، اتنے چندہ جمع کراؤ گے۔ تو جیسے یہ پارٹیوں والے ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، ویسے ہی ان کے امتحان ہوتے ہیں، کارکنوں کا امتحان بھی لیتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا، اپنے پیاروں کا جو اس کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی محبت میں آنا چاہتے ہیں، ان کا انداز عاشقانہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ تو کفار کے ہاتھ قتل بھی کروا دیتا ہے، شہید کرا دیتا ہے، اور شہید ہوتے ہوئے دیکھتا ہے ہاں میرے نام پہ یہ بندہ شہید ہوا، اس نے اپنی جان دے دی میرے نام پر، کتنا خوش ہوتا ہے۔ ہاں کہتے ہیں نا عاشق کا قتل محبوب کے لیے حلال ہے، شاعروں کی زبان میں کہتے ہیں۔ تو محبوب حقیقی کے لیے عاشقوں کا قتل جائز ہے، وہ تو خیر مالک حقیقی ہے، اس کے لیے تو کیا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اور جو کرے صحیح ہے۔ تو اس نے اپنی راہ میں مارے جانے والوں کا، قتل کیے جانے والوں کا پروٹوکول رکھا ہے، لیکن قتل تو کروایا ہے۔ کافر کو ہاتھ جو نا اپنے منکر کے ہاتھ قتل کرا دیا، اپنے پیاروں کو بظاہر تکلیفوں میں رکھتا ہے کہ ان کا لمحہ لمحہ ان کے احساس، ان کی خواہشیں جو پوری نہیں ہوتی وہ صبر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پھر بھی امید لگا کے رکھتے ہیں، منکر نہیں ہو جاتے۔ ایسے نہیں ہے کہ اسلام لے کر آئے، فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے، اور اسلام لائے اور تھوڑا سا نقصان ہو گیا اسلام چھوڑ دیا، جیسے بعض لوگ کرتے تھے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج بھی کرتے ہوں گے۔ مطلب اس رخ سے ہے نا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا محبوب ماننا ہے، محبوب حقیقی، اگر اس رخ سے دیکھا جائے وہ بھی تو ان کو محبوبیت عطا فرما رہا ہے۔ محبوبیت امتحان کے بعد ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو امتحان لیتا ہے تو پاس ہونے والوں کو انعام تو دے گا نا۔ بندے کے امتحان کی تو حد ہے نا، یعنی قتل ہو گیا اس کے بعد محبوبیت ملے گی اس کو، ہاں پہلے نہیں ہے وہ محبوب، پہلے عاشق ہے وہ، پہلے عاشق ہے وہ، قتل ہونے کے بعد محبوب ہوا نا۔ بھائی آپ نے روزہ رکھا، بیچ میں توڑ دیا تو بیچ عمل ابھی تو ادھورا ہے نا، روزہ رکھا پورا ہو گیا، اب
माना जाएगा हाँ जी इसने मेरे खातिर रोज़ा रखा. ऐसे ही है ना, मेरे खातिर तर्क किया, तो सारी इबादत उसने तर्क पे रख दी. शहीद अपने आप को तर्क कर देता है, अपनी जान भी तर्क कर देता है, अपने औलाद माल बीवी बच्चे सब तर्क करके तो जाता है लड़ने के लिए कि तुम नहीं हो अब मेरे लिए, मेरे पीछे कोई नहीं है, अब बस खुदा की राह और मैं हूँ. कितना तर्क करके जाता है वो. कारोबार भी, बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपने आप को तर्क कर देता है, फिर जाके शहादत गाह में कदम रखता है वो. ऐसे ही है ना.